الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں صحیح بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندوں سے پیار ہے اور ایک محبت ہے اور رحمت ہے وہ ماں کے پیار سے کہیں زیادہ ہے۔ مدارج السالکین میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک ماں بیٹے کے احوال ذکر کیے ہیں۔ وہ گھر میں جھگڑ رہے تھے تو ماں نے غصے میں بیٹے کو گھر سے نکال دیا، اور بیٹا بھی یہ کہہ کر نکل گیا کہ آئندہ کبھی میں تیرے پاس نہیں آؤں گا اور کبھی تو میری شکل نہیں دیکھے گی، اور ماں نے بھی غصے سے اس کو دھتکار دیا۔ کیا اس نے گناہ کیا ہوگا، کیا اس نے زیادتی کی ہوگی کہ ماں جیسی ہستی اس کو گھر سے نکالنے پر مجبور ہو گئی۔ تو بیٹا وہاں ٹہلتا رہا تھوڑی دیر، پھر سوچا ہوگا اس نے مجھے کون کھلائے گا، کون پلائے گا، اور کون میری دیکھ بھال کرے گا۔ تو پشیماں ہو کر گھر کی طرف لوٹا بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ، اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا، یعنی ماں بھی وہیں کھڑی تھی بچے کے انتظار میں، اور بیٹا اپنی بڑی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھتا اور ماں اس کو سینے سے لگا لیتی۔ تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کی رحمت اور اس کی محبت ہمارے بندوں سے ماں کے پیار سے کہیں زیادہ۔ تو اصل حق یہ ہے کہ اس رحمت کی صفت کو مانو۔ جو اس صفت کو مانتے نہیں ہیں وہ رحمت کے کیا مستحق ہوں گے؟ جو صفت کو مانتے تو ہیں مگر منمانی کی تعویلیں کر کے، تعویلوں کے شکنجوں میں کس کے، اور اب تعالیٰ کی رحمت کے کہاں مستحق ہوں گے؟ اور رحمت ایک انتہائی ضروری ہر بندے کا سرمایہ ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالے گا اور ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ان کا جہنم میں داخلہ کبیرہ گناہوں کی بنا پر ہوگا، اور جہنم سے نکالا جانا شرک نہ کرنے کی برکت سے ہوگا، توحید کی برکت سے۔ یقاد لہم الجہنمیون، جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو پکارا جائے گا جہنمیون کے لقب سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جہنمی تھے اور اللہ کی رحمت سے یہ جہنم سے نکالے گئے اور ان کو جنت کا داخلہ عطا ہوا۔ اور بعض احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں گے کہ جہنمین کا لقب ہم سے اٹھا لیں، یہ لقب ہمیں ہماری پریشانی کا باعث ہے، یہ لقب ہم سے اٹھا لے۔ تو اللہ اپنا دوسرا فضل یہ فرمائے گا کہ جہنمی کا جو لقب ہے وہ لوگوں سے بھلا دے گا، اور لوگ اس کو فراموش کر دیں گے اور یہ لقب ان کا مٹ جائے گا۔ جہنم میں جانے والے لوگ دو طرح کے ہوں گے، کچھ تو وہ جو پوری طرح جہنم میں ڈوبے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر اکبر، شرک اکبر یا نفاق اکبر میں مبتلا تھے، پوری طرح سر سے پاؤں تک یہ لوگ جہنم میں ڈوبے ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کلمہ گو تھے اور توحید پرست تھے، توحید کو ماننے والے تھے اور شرک سے بچے ہوئے تھے، مگر کبائر کا ان سے ارتکاب ہوا، وہ جہنم میں داخل ضرور کیے جائیں گے، مگر وہ جہنم کی آگ میں ڈوبے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ محض ان کو جہنم کے شعلے چھوئیں گے، وہ لپٹیں ان تک پہنچیں گی اور وہ ان کو چھوئیں گے۔ ان کو یہ صفعن سے مراد یعنی آگ کا چھونا جسم کو اس طرح کہ کھال پر اس کا اثر ہو اور وہ زخم آخر میں سیاہی چھوڑ جائے اور کھال وہ سیاہ ہو جائے، تو اس کو صفعن بولتے ہیں، یعنی آگ کا شعلہ اس کو چھو لے اور کھال تبدیل ہو اور آخر میں ایک سیاہ نشان دھبا ایک باقی رہ جائے، یہ صفعن کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بھی اس کا ایک فضل و احسان ہے کہ ایسے لوگوں کو شرک نہ کرنے کی وجہ سے پوری طرح جہنم کی آگ میں ڈبوئے گا نہیں، بلکہ وہ باہر ہی رہیں گے اور ان تک شعلے پہنچیں گے۔ بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ شعلے پہنچنا پل صراط سے گزرتے وقت ہوگا،
جب وہ گزریں گے نیچے جہنم ہے، تو جو ان کی کچھ معصیتیں گناہ جو ان کے جن کا انہوں نے ارتکاب کیا ہوگا، تو ان گناہوں کی سزا ان کو پولیس رات پر دی جائے گی، اور شعلے ان تک پہنچیں گے اور یہ اثرات ان میں چھوڑ دیں گے، اور بالآخر وہ اس پولیس رات سے اور جہنم کے شعلوں سے نجات پا جائیں گے۔ ابتداءً ان کو جہنمیون کہا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس لقب کو بھی ان سے اٹھا لے گا اور اہل جنت کے ساتھ پوری طرح وہ داخل اور شامل ہو جائیں گے۔